یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ حضرات گرامی قدر سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کی اس پرمسرت موقع پر عید مبعث یعنی وہ تاریخ جس تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان رسالت ہوا اور سب سے پہلے قرآن مجید کی پہلی آیتیں رسول خدا پر نازل ہوئیں، اس کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری مناسبت جو شب معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی مبارکبادی آپ سبھی حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے تمام علماء، دانشوران اور رہبر معظم اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کو بھی کلام ربانی سے آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. شاعر کہتا ہے کہ انہیں پکارو ہر ایک اضطراب سے پہلے. انہیں پکارو ہر ایک اضطراب سے پہلے جو بخشوا دے خطائیں عتاب سے پہلے. انہیں پکارو ہر ایک اضطراب سے پہلے جو بخشوا دے خطائیں عتاب سے پہلے. نبی بہت تھے رسالت مآب سے پہلے. نبی بہت تھے رسالت مآب سے پہلے مگر ستارے تھے سب آفتاب سے پہلے. مگر ستارے تھے سب آفتاب سے پہلے. مگر ستارے تھے سب آفتاب سے پہلے. اور نبی نہ آیا کوئی شاہ انبیاء کے بعد. نبی نہ آیا کوئی شاہ انبیاء کے بعد. جواب سب کا تھا اس لاجواب سے پہلے. جواب سب کا تھا اس لاجواب سے پہلے. انہی اشعار کے ساتھ میں آواز دینا چاہتا ہوں قاسم جیٹھا سلموں سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے حدیث کی قرأت فرمائیں.
السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا فرماتے ہیں انما بعثت لأتم مما مکارم الاخلاق۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی اقدار کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ حوالہ مکارم الاخلاق جلد 1 صفحہ نمبر 8۔ احسنتم، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ رسول خدا کو یقیناً رسول خدا ان اوصاف کے حامل ہیں کہ جن کی زندگی، جن کا ہر قدم، ہر سانس ہمارے لیے باعث الگو اور باعث نمونِ عمل ہے کہ ہم کو چاہیے کہ رسول کی سیرت پر عمل کریں، اور ہم بھی انہی اخلاقی اقدار سے واقف ہوں، انہی اخلاقی اقدار کو اپنے اندر سمو لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ زباں کھولی ہے جب بھی مدح سرکار رسالت میں، زباں کھولی ہے جب بھی مدح سرکار رسالت میں، ہوا محسوس ہوں مصروف قرآن کی تلاوت میں۔ زباں کھولی ہے جب بھی مدح سرکار رسالت میں، ہوا محسوس ہوں مصروف قرآن کی تلاوت میں۔ تکلف مجھ کو کیا ہے مدح سرکار رسالت میں، تکلف مجھ کو کیا ہے مدح سرکار رسالت میں، کہ قرآن آگے آگے چل رہا ہے راہ مدحت میں، کہ قرآن آگے آگے چل رہا ہے راہ مدحت میں۔ اور کمال حسن جو بھی تھا کسی قرآن کی صورت میں، کمال حسن جو بھی تھا کسی قرآن کی صورت میں، سمٹ آیا وہ سارا حسن ایک احمد کے صورت میں، سمٹ آیا وہ سارا حسن ایک احمد کی صورت میں۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں تبریز رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرکار دو عالم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جشن معراج بہت بہت مبارک ہو۔ 4 مصرعے سماعت فرمائیں۔ گزرے میری حیات محمد کے سائے میں، گزرے میری حیات محمد کے سائے میں، ہوتی ہے حق کی بات محمد کے سائے میں، ہوتی ہے حق کی بات محمد کے سائے میں۔ میرے رسول پاک کا سایہ نہیں مگر، میرے رسول پاک کا سایہ نہیں مگر، رہتی ہے کائنات محمد کے سائے میں، رہتی ہے کائنات محمد کے سائے میں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک مطلب اور چند شعر سماعت فرمائیں۔ قصیدہ اس سے بہتر اور کیا ہوگا محمد کا، قصیدہ اس سے بہتر اور کیا ہوگا محمد کا، ہر ایک آیت محمد کی، ہر ایک سورہ محمد کا، ہر ایک آیت محمد کی، ہر ایک سورہ محمد کا۔ رخ زہرا کا پردہ نور سے رکھنا ضروری تھا، رخ زہرا کا پردہ نور سے رکھنا ضروری تھا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا۔ علی اکبر کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا، علی اکبر کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا، وہ تھی صورت محمد کی یہ چہرہ محمد کا، وہ تھی صورت محمد کی یہ چہرہ محمد کا۔ فلک پر چاند سورج اور ستارے روشنی کھو دیں، فلک پر چاند سورج اور ستارے روشنی کھو دیں، اگر وہ بھول جائے تذکرہ کرنا محمد کا، اگر وہ بھول جائے تذکرہ کرنا محمد کا۔ نہ بخشیں گے سر محشر گناہوں کو میرے جب تک، نہ بخشیں گے سر محشر گناہوں کو میرے جب تک، خدا کو واسطے پہ واسطہ دوں گا محمد کا، خدا کو واسطے پہ واسطہ دوں گا محمد کا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، احسن، تم بہت اچھا بیٹا۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر قائم و دائم رکھے، اپنے دہان کو خوشبودار کریں ذکر صلوات پر محمد و آل محمد۔
جیسے ہی آیا نام محمد زبان پر، جیسے ہی آیا نام محمد زبان پر، ایسا لگا کہ فکر ہے اب آسمان پر۔ جیسے ہی آیا نام محمد زبان پر، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ جیسے ہی آیا نام محمد زبان پر، ایسا لگا کہ فکر ہے اب آسمان پر۔ شک کر رہے ہیں وہ بھی پیمبر کی شان میں، شک کر رہے ہیں وہ بھی پیمبر کی شان پر، جو خواب میں بھی جا نہ سکے آسمان پر، جو خواب میں بھی جا نہ سکے آسمان پر، جو خواب میں بھی جا نہ سکے آسمان پر۔ اور معراج سے یہ راز کھلا ہے جہان پر، معراج سے یہ راز کھلا ہے جہان پر، ہے ان کا اقتدار زمان و مکان پر، ہے ان کا اقتدار زمان و مکان پر، ہے ان کا اقتدار زمان و مکان پر۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں سہیل مرزا صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرکار دو عالم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی حضرات کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ پڑھنے سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سے سماعت فرمائیں۔ عرش بڑی پہ نور کی بوچھار دیکھ کر، عرش بڑی پہ نور کی بوچھار دیکھ کر، ہمراہ مصطفیٰ کے کئی بار دیکھ کر، عرش بڑی پہ نور کی بوچھار دیکھ کر، ہمراہ مصطفیٰ کے کئی بار دیکھ کر، حیرت زدہ تھی عرش پہ پرواز جبرائیل، حیرت زدہ تھی عرش پہ پرواز جبرائیل، معراج میں رسول کی رفتار دیکھ کر، کیسے خدا بھلا دے تجھے اے میرے حبیب، کیسے خدا بھلا دے تجھے اے میرے حبیب، کیسے خدا بھلا دے تجھے اے میرے حبیب، تیرے ہی دم سے دونوں جہاں نور بار ہے۔ کیسے خدا بھلا دے تجھے اے میرے نبی، تیرے ہی دم سے دونوں جہاں نور بار ہے۔ عرش بڑی پہ دیکھ کے کہنے لگا خدا، عرش بڑی پہ دیکھ کے کہنے لگا خدا، آجا میرے حبیب، آجا میرے حبیب، تیرا انتظار ہے۔ چار مصرے اور سماعت فرمائیں۔ جو ابھی سستانی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے پوپ فرانسس کی حالات حاضرہ کے موقع پہ، عشق علی سویرا ہے ہر رات کے لیے، عشق علی سویرا ہے ہر رات کے لیے، پیغام سستانی ہے ہر ذات کے لیے، عشق علی سویرا ہے ہر رات کے لیے، پیغام سستانی ہے ہر ذات کے لیے، کردار جب ہو بوذر و سلمان کی طرح، کردار جب ہو، کردار جب ہو بوذر و سلمان کی طرح، آئے گی دنیا، آئے گی دنیا در پہ ملاقات کے لیے۔ کیا بات ہے، آئے گی دنیا در پہ، اچھا پیغام دیا مولا سلامت لگے۔ اور چاند سے سماعت فرمائیں کہ تیغ و شمشیر سے کب کام بھلا لیتے ہیں، تیغ و شمشیر سے کب کام بھلا لیتے ہیں، پھر بھی انداز شجاعت کا دکھا دیتے ہیں،
تیغ و شمشیر سے کب کام بھلا لیتے ہیں، پھر بھی انداز شجاعت کا دکھا دیتے ہیں. انگلیوں پر در خیبر کو اٹھاتے ہیں علی، انگلیوں پر در خیبر کو اٹھاتے ہیں علی اور نبی، انگلیوں پر در خیبر کو اٹھاتے ہیں علی اور نبی فاتح خیبر کو اٹھا لیتے ہیں. آخری 4 سے سماعت فرمائیں سرکار کی شان میں. یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے. یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے. آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، دیدار کے خاطر مجھے بیمار بنا دے. احسن. تم سہیل مرزا صاحب تھے جو اپنے انداز میں بہت ہی جوش کے ساتھ آپ کے سامنے پورے وجود کے ساتھ، اور اشعار تو سب خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ بارگاہ ہے سرکار میں قبول ہوں اور پروردگار اس پر ضرور اجر عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں. تو آپ کے سامنے اشعار اس سے پہلے میں پڑھ رہا تھا، اسی کا آگے کے اس کے مصرے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ معراج سے یہ راز کھلا ہے جہان پر، معراج سے یہ راز کھلا ہے جہان پر، ہے ان کا اقتدار زمان و مکان پر، ہے ان کا اقتدار زمان و مکان پر، ہے ان کا اقتدار زمان و مکان پر. اور کرتے ہیں اندھے ہیں کتنے کہتے ہیں جو اپنا سا بشر، اندھے ہیں کتنے کہتے ہیں جو اپنا سا بشر، کرتے ہیں یہ زمین کا قیاس آسمان پر، کرتے ہیں یہ زمین کا قیاس آسمان پر. اور ٹکڑے ہوا جو چاند تو روشن ہوئی یہ بات، ٹکڑے ہوا جو چاند تو روشن ہوئی یہ بات، اس کا اشارہ چلتا ہے دونوں جہان پر، اس کا اشارہ چلتا ہے دونوں جہان پر، اس کا اشارہ چلتا ہے دونوں جہان پر. اللہ یہ براق کی تیزی تو دیکھیے، اللہ یہ براق کی تیزی تو دیکھیے، ایک پاؤں ہے زمین پہ ایک آسمان پر، ایک پاؤں ہے زمین پہ ایک آسمان پر. اور ایک ہی مزاج صغیر و کبیر کا، ہو ایک ہی مزاج صغیر و کبیر کا، ہے یہ کمال ختم تیرے خاندان پر، ہے یہ کمال ختم تیرے خاندان پر. اور توجہ کے ساتھ کہ دنیا سے نسل و رنگ کا، دنیا سے نسل و رنگ کے جھگڑے مٹا دیے، دنیا سے رنگ و نسل کے جھگڑے مٹا دیے، دنیا سے رنگ و نسل کے جھگڑے مٹا دیے. قربان ہر شرف ہے بلالی اذان پر، قربان ہر شرف ہے بلالی اذان پر. اور مولا ہے میرا مظہر اوصاف کبریا، مولا ہے میرا مظہر اوصاف کبریا، یعنی کبھی زمین پہ کبھی آسمان پر، یعنی کبھی زمین پہ کبھی آسمان پر. انہی اشعار کے ساتھ اب میں ہاشم نقوی صاحب سے آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ سب کو یہ جشن بہت بہت مبارک ہو. ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں بس. بلایا ہے نبی کو رب نے کچھ اتنی محبت سے بلایا ہے نبی کو رب نے کچھ اتنی محبت سے شب معراج روشن ہو گئی فرد مسرت سے. اور یہ شعر خدا نے بات کی احمد سے یوں حیدر کے لہجے میں،
خدا نے بات کی احمد سے یوں، حیدر کے لہجے میں مشیت سے ترابی کام لیتی ہے، امامت سے بلایا ہے نبی کو رب نے، کچھ اتنی محبت سے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعت کے کچھ شعر پیش کر دوں۔ جب بھی لیتا ہوں تیرا نام، مدینے والے جب بھی لیتا ہوں تیرا نام، مدینے والے جب بھی لیتا ہوں تیرا نام، مدینے والے سارے بنتے ہیں میرے کام، مدینے والے سارے بنتے ہیں میرے کام، مدینے والے جب بھی لیتا ہوں۔ کعبہ کو حسین پہ بلوا کے شب اسیرا میں رب نے بخشا تجھے اکرام، مدینے والے رب نے بخشا تجھے۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ یہ شعر خاص جان دو۔ رب اب بولا، رب اب کوئی اب ترک نہ تانے دے گا، فاطمہ ہے تیرا انعام، مدینے والے فاطمہ ہے تیرا انعام، مدینے والے جب لیتا ہوں۔ شب معراج جو خالق سے ہوئی ہے باتیں، سب کو پہنچائیے پیغام، مدینے والے سب کو پہنچائیے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی تاہا کہا تجھ کو، کبھی یاسین کہا، جان کتنے ہیں تیرے
مدینے والے جان کتنے ہیں تیرے نام مدینے والے آرزو ہے کہ کرو جا کے وہاں پر میں سلام تو جہاں کرتا ہے آرام مدینے والے جب بھی لیتا ہوں. اور یہ آخری شعر سلامت رکھے. آخری شعر. جب تیرے دامن رحمت سے میں وابستہ ہوں جب تیرے دامن رحمت سے میں وابستہ ہوں پھر مجھے غیر سے کیا کام مدینے والے پھر مجھے غیر سے کیا کام مدینے والے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احسن تم سبحان اللہ. ہاشم نقوی صاحب. آج کے دن مبعوث کیا جس ذات کو میرے مالک نے آج کے دن مبعوث کیا جس ذات کو میرے مالک نے خود استاد ملائک بھی اس ذات کی ہے شاگرد رشید. آج کے دن مبعوث کیا جس ذات کو میرے مالک نے خود استاد ملائک بھی اس ذات کی ہے شاگرد رشید. اور وحی خدا کے حامل تھے وحی خدا کے حامل تجھ پر لاکھوں درود اور سلام وحی خدا کے حامل تجھ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. تو ہے سبب خلقت کا جہاں کی کہتا ہے قرآن مجید تو ہے سبب خلقت کا جہاں کی کہتا ہے قرآن مجید. اور من کن تو مولا کے بتایا صرف علی ہی مولا ہے من کن تو فرما کے بتایا صرف علی ہی مولا ہے باقی سارے جھوٹے ہیں سفیان کا پوتا ہو کے یزید. آپ کی رحمت کا کیا کہنا جس پہ ذرا سا رحم کیا کوئی بنا سلمان و بوذر کوئی بنا توسی و مفید. آپ کی رحمت کا کیا کہنا جس پہ ذرا سا رحم کیا کوئی بنا سلمان و بوذر کوئی بنا توسی و مفید. اور یہ بھی ہے احسان خدا کا یہ بھی ہے احسان رسول یہ بھی ہے ایک عید کا دن اور یہ بھی ہے ایک روز سعید. پر محمد وآل محمد صلوات پڑھیں. اب میں آواز دینا چاہتا ہوں غریب حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرکار عالم میں دو عالم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. آپ سبھی کو جشن بہت بہت مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. منسوب ہے یہ محفل اس ذات محتر سے منسوب ہے یہ محفل اس ذات محتر سے روشن ہے جہاں دونوں روشن ہے جہاں دونوں روشن ہے جہاں دونوں جس کے رخ انور سے روشن ہے جہاں دونوں جس کے رخ انور سے محبوب سے ملنے کو بے خلتا حبیب اتنا محبوب سے ملنے کو بے خلتا حبیب اتنا محبوب سے ملنے کو بے مدد بابا سے بولا صلوات
محمد ماشاء اللہ. قربان جاؤ ہاشم بھائی آپ کا, پروردگار آپ کو سلامت رکھے. محبوب سے ملنے کو بے قلتا حبیب اتنا, محبوب سے ملنے کو بے قلتا حبیب اتنا, جوتی نہ اترنے دی, جوتی نہ اترنے دی اس پائے محتر سے, جوتی نہ اترنے دی اس پائے محتر سے. اور جب فرش سے رسول خدا عرش پہ آئے تو امت نے پوچھا کہ کس لہجے سے خدا نے آپ سے بات کی, تو سماعت کیجئے فیصل بھائی, پروردگار آپ کو سلامت رکھے. آج تو آپ سبھی کو میں دعا دیتے جاؤں گا. علی 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 کس لے یا علی رب کو ہے پسند اتنا, لے جا میرے مولا کا, علی مولا رب کو ہے پسند اتنا, لے جا میرے مولا کا. انداز علی میں کی, انداز علی میں کی, گویائی پیمبر سے, انداز علی میں کی, گویائی پیمبر سے. بآواز بلند صلوات. علی 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 علی. کس لہجے میں موسیٰ سے کرتا تھا خدا باتیں, کس لہجے میں موسیٰ سے کرتا تھا خدا باتیں, یہ راز ہوا ظاہر معراج پیمبر سے, یہ راز ہوا ظاہر معراج پیمبر سے. اور یہ شعر طالب بھائی کے بھائی, بڑے بھائی برادر کومل صاحب, میں نے ان کے اوپر ٹیک اوور کر دیا, ان کو میں نے اپنے قبضے میں لیا. مولا سلامت رکھے خدا کے حکم سے. کومل بھائی ان کے حق میں دعا کیجیے. اس در سے کمیل اپنا دیری نہ تعلق ہے, اس در سے کمیل اپنا دیری نہ تعلق ہے, جس در پہ ملائک کی جھکنے کو جبھی تر سے, جس در پہ ملائک کی جھکنے کو جبھی تر سے. بآواز بلند صلوات. اور یہ چینل 14 سے جو جہاں جہاں مجھے دن جو مجھے دیکھ رہے ہوں, مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے تو پتہ نہیں لیکن میں پھر بھی ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اور آپ سب لوگوں کے لیے. پروردگار سلامت رہے, کچھ بھی بند رہندے چالو رہندے, لیکن ایک نہ ایک دن جائے گا انشاءاللہ, پروردگار پہنچائے گا, کیونکہ پیغام پروردگار کی طرف سے ہے. تو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے مجھے. بآواز بلند صلوات. علی 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 کو چھوڑ کر جس نے خیال غیر کیا, علی کو چھوڑ کر جس نے خیال غیر کیا, قسم رسول کی اس نے خدا سے بیر کیا, قسم رسول کی اس نے خدا سے بیر کیا. عبادتوں کا سلیقہ بھی دے گیا ہے وہی, عبادتوں کا سلیقہ بھی دے گیا ہے وہی, وہ جس نے مرحب انتر کو پل میں ڈیر کیا, وہ جس نے مرحب انتر کو پل میں ڈیر کیا. خدا ہے پاک و راضی ہمارا مقصد ہے, خدا ہو پاک و راضی ہمارا مقصد ہے, یہ جس نے سوچ لیا اس نے سب کو زیر کیا, یہ جس نے سوچ لیا اس نے سب کو زیر کیا. غریب شے کہوں مجھ سا کوئی امیر نہیں, غریب شے کہوں مجھ سا کوئی امیر نہیں, کمیل رتبہ میرا شے نے بخیر کیا, کمیل رتبہ میرا, کمیل رتبہ میرا شے نے بخیر کیا. اگر اے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے تو ہر بیت پر جنت میں گھر تیار ہو جائے. اگر اے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے تو ہر بیت پر جنت میں گھر تیار ہو جائے. نگاہ دل سے یوں دیکھو زمیں پر جلوہ احمد,
نگاہ دل سے یوں دیکھو زمیں پر جلوہ احمد، سر عرش بری اللہ کا دیدار ہو جائے، سر عرش بری اللہ کا دیدار ہو جائے، قدم سے ان کے حاصل ہو زمیں کو اس قدر رفعت، قدم سے ان کے حاصل ہو زمیں کو اس قدر رفعت، جواب منزل سینا حرا کا غار ہو جائے، جواب منزل سینا حرا کا غار ہو جائے، کوئی کھینچے گا نقشہ کس طرح اس کی شجاعت کا، کوئی کھینچے گا نقشہ کس طرح اس کی شجاعت کا، کہ جس کا ایک سپاہی حیدر کرار ہو جائے، کہ جس کا ایک سپاہی حیدر کرار ہو جائے، اور زمانے دیکھ لے خود ہی شفاعت کس کو کہتے ہیں، زمانے دیکھ لے خود ہی شفاعت کس کو کہتے ہیں، اگر قائم سر محشر تیرا دربار ہو جائے، نبی قربان تھے جن پر انہی پر ہم بھی قرباں ہیں، نبی قربان تھے جن پر انہی پر ہم بھی قرباں ہیں، زمانہ ہوتا ہے بیزار تو بیزار ہو جائے، زمانہ ہوتا ہے بیزار تو بیزار ہو جائے، اور نبی کی چاہ میں گر ڈوب جائے کوئی دنیا میں، نبی کی چاہ میں گر ڈوب جائے کوئی دنیا میں، زمانہ غرق ہو اور اس کا بیڑا پار ہو جائے، زمانہ غرق ہو اور اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں فیصل رضوی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مدح سرکار دو عالم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ حضرات السلام علیکم۔ آج کے شب معراج کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ تو جانتے ہوں گے کہ آج 4 مہینے 27 دن ہو گئے ہیں، ہم کچھ الگ ہی زون میں ہیں، تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے اللہ کی طرف سے دھیرے دھیرے اب ہم آ رہے ہیں زون میں، تو تھوڑا کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ لبوں پہ نام محمد کا جب بھی لاتا ہوں، لبوں پہ نام محمد کا جب بھی لاتا ہوں، تصورات میں پہلے مدینے جاتا ہوں، تصورات میں پہلے مدینے جاتا ہوں، نبی کی نعت پڑھوں یا کروں میں ذکر علی، میں اپنے آپ کو کرب و بلا میں پاتا ہوں، میں اپنے آپ کو کرب و بلا میں پاتا ہوں۔ 4 مصرے لکھیں۔ معراج مصطفیٰ کی وہ رفتار دیکھ کر، معراج مصطفیٰ کی وہ رفتار دیکھ کر، بھرتا نہیں ہے دل میرا 100 بار دیکھ کر، بھرتا نہیں ہے دل میرا 100 بار دیکھ کر، ایمان لائے لاکھوں مسلمان بن گئے، ایمان لائے لاکھوں مسلمان بن گئے، محبوب کردگار کا کردار دیکھ کر، محبوب کردگار کا کردار دیکھ کر۔ اور یہ بھی دیکھیں، کل تک فقط مدینہ تھا گلشن رسول کا، کل تک فقط مدینہ تھا گلشن رسول کا،
اب ساری کائنات ہے مسکن رسول کا، معراج کا سفر ہو یا ٹکڑے ہو چاند کے، معراج کا سفر ہو یا ٹکڑے ہو چاند کے، ہے منفرد جہان میں ہر فن رسول کا، ہے منفرد جہان میں ہر فن رسول کا۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ کا شکر ہے دھیرے دھیرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک نیا کلام ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ جب گئے ہیں فرش سے میرے نبی معراج پر، جب گئے ہیں فرش سے میرے نبی معراج پر، دیکھا پیغمبر نے جب، دیکھا پیغمبر نے جب دستے علی معراج پر، دیکھا تب، دیکھا پیغمبر نے تب دستے علی معراج پر، عظمت زہرا بتاؤں کس طرح میں آپ کو، عظمت زہرا بتاؤں کس طرح میں آپ کو، احمد مرسل کو بھی زہرا ملی معراج پر، احمد مرسل کو بھی زہرا ملی معراج پر، چاہے سجدہ ہو رکوع ہو یا قرات ہو یا قیام، چاہے سجدہ ہو رکوع ہو یا قرات ہو یا قیام، جان لو یہ سب عبادت ہے بنی معراج پر، جان لو یہ سب عبادت ہے بنی معراج پر، محو حیرت موت ہے قربانیوں کو دیکھ کر، محو حیرت موت ہے قربانیوں کو دیکھ کر، کربلا والوں نے رکھ دی زندگی معراج پر، کربلا والوں نے رکھ دی، محو حیرت موت ہے قربانیوں کو دیکھ کر، کربلا والوں نے رکھ دی زندگی معراج پر، جلوہ افغن ہے نبوت اور امامت کے قمر، جلوہ افغن ہے نبوت اور امامت کے قمر، ہر طرف ہے روشنی ہی روشنی معراج پر، ہر طرف ہے روشنی ہی روشنی معراج پر، سدرہ تک ہے میری حد اے رحمت للعالمین، سدرہ تک ہے میری حد اے رحمت للعالمین، ہو نہیں سکتی ملک کی حاضری معراج پر، ہو نہیں سکتی ملک کی حاضری معراج پر، نہ کوئی حیرت ہوئی نہ تعجب ان کو ہوا، نہ کوئی حیرت ہوئی نہ تعجب ان کو ہوا، دیکھا پیغمبر نے جب دستے علی معراج پر،
دیکھا پیغمبر نے جب دستے علی معراج پر، مدح اہل بیت فیصل ہر گھڑی کرتا رہوں، مدح اہل بیت فیصل ہر گھڑی کرتا رہوں، فکر کی پرواز پہنچے دائمی معراج پر، جب گئے ہیں فرش سے میرے نبی معراج پر، جان لو یہ سب عبادت ہے بنی معراج پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں بنا مقدمے کے آواز دینا چاہتا ہوں علی جناب مولانا حسن حمزہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آج کی اس پرمسرت موقع یعنی جشن بعثت اور جشن معراج آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دو چار جملے اور پھر کچھ اشعار آپ کے سامنے اور زحمت تمام۔ سب سے پہلے بات یہ کہ ہم لوگ جب محفل شروع ہوئی تو ایک حدیث اسلامک لرننگ موومنٹ کے اسٹوڈنٹ جو قاسم نام ہے ان کا، بہت اچھی حدیث سنائی جو اخلاق کے بارے میں سنائی آپ سبھی حضرات کو، کہ رسول خدا مبعوث ہوئے اسی بات کے لیے کہ ہم لوگ کے درمیان میں اخلاق کو پھیلائیں۔ اخلاق ہے کیا کہ اتنا بڑا چیز اللہ نے ان کو دیا گیا کہ مطلب آپ مبعوث ہوئے ہیں، آپ کو بھیجا گیا کہ اس اخلاق کو آپ پہنچائیں۔ اب ہے کیا اخلاق؟ ہم لوگ کے درمیان میں اخلاق کو کس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے؟ کوئی شخص کسی کو امانت دیتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے تو کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یا کوئی آپ کو کوئی بات کہتا ہے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اتنا ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اور کسی نے شعر پڑھی تھی کہ جناب سیستانی صاحب کے پاس جو ملاقات کے لیے آئے تھے، تو یہ سب معیار اسی چیز کا بنتا ہے کہ انسان کے اندر ایسا اخلاق ہو کہ لوگ اس کے پاس آئیں اس کو ملنے کے لیے۔ تو یعنی سب سے پہلے چیز ہمارے درمیان میں یہ اخلاق کو زندہ کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ بعض بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ چار مصرے ممدوح کے شان میں کہ وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا۔ عجب مزاج تھا اس شخص کا جہاں کو حیرت ہے، عجب مزاج تھا اس شخص کا جہاں کو حیرت ہے، وہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا پھول بانٹتا تھا، وہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا پھول بانٹتا تھا۔ بہت سے بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، ہاتھوں پہ کنکڑی کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، ہاتھوں پہ کنکڑی کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ راہ خدا میں بیچ کر خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں بیچ کر خدیجہ نے مال و زر، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا۔ بعض بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر،
کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، اور نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر، خدائے آل محمد تیری عطا کے بخیر۔ اور قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی، قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی، بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر، بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں آج کے مقرر کی یہاں پہ آواز دوں، چند مصرع آپ کے سامنے کے۔ رقم جب صاحب معراج کے انداز کرتے ہیں، رقم جب صاحب معراج کے انداز کرتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ ہم بھی عرش پر پرواز کرتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ ہم بھی عرش پر پرواز کرتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ ہم بھی عرش پر پرواز کرتے ہیں، اور ہماری ان اداؤں پر فرشتے ناز کرتے ہیں، ہم ان کے نام سے ہر بات کا آغاز کرتے ہیں، ہم ان کے نام سے ہر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دینا چاہتا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے اس موقع پر اپنے بیانات سے ہم سبھی کو محظوظ فرمائیں۔ بآواز بلند ان کے استقبال کے لیے صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آج کی یہ شب کی جو دو عظیم مناسبتوں کی حامل ہے، پہلی مناسبت کی جو عالم اسلام کی بہت عظیم اور بہت بڑی مناسبت ہے وہ عید بعثت اور مبعث کی، کل عید مبعث ہے، عید بعثت۔ عید بعثت یعنی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث بے رسالت ہوئے، اور دوسری مناسبت شب معراج، ان دونوں کی تبریک و تہنیت مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ ان دونوں مناسبتوں سے متعلق بہت ہی بنیادی معلومات اپنے بچوں کے لیے۔ عید بعثت یا مبعث، رسول جب 40 سال کی عمر میں پہنچے، یعنی ہجرت سے 13 سال پہلے، اس وقت رسول جب غار حرا میں تھے۔ غار حرا جو لوگ گئے ہیں حج یا عمرے کے لیے انہوں نے دیکھا ہے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، تو جو گئے ہیں ان کو بھی مزید معرفت کے ساتھ انشاءاللہ نصیب کرے۔ رسول اکثر غار حرا میں عبادتوں کے لیے اور خلوت میں عبادتوں کے لیے جایا کرتے تھے، جب مولا کائنات ان کے پاس یا بعض مواقع پہ جناب خدیجہ آپ کے پاس جاتی تھیں اور دوسرے لوگ نہیں جاتے۔ آپ غار حرا میں تھے، اس وقت سورہ علق کی ابتدائی آیتیں آپ پہ نازل ہوئیں، اور آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ مبعوث بے رسالت ہوئے، یعنی اب یہاں سے اس رسالت کے فرائض کو، ان چیزوں کو انجام دینے کے لیے آپ مبعوث کیے گئے۔ اسی بنیاد سے اس عید کو عید بعثت اور مبعث، ظاہر سی بات ہے کہ جب یہیں پہ اعلان رسالت اور اعلان اسلام کی بنیاد ہے تو یہ اسلام کی بنیادی عید ہے۔ پھر اس بعثت اور مبعث کے 3 سال بعد پھر آپ پہ آیہ شریفہ نازل ہوئی کہ اب آپ اپنے قرابت دار کو بلا کے ان کو ڈرائیں یا دعوت دیں، کہ جس کے نتیجے میں دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ وہ بعثت کے 3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں بعثت، 43 سال کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ، اور پھر اس کے بعد 53 سال کی عمر میں آپ کی ہجرت، پھر اس کے بعد وہاں 10 سال رہ کے تقریباً 63 سال کی عمر میں آپ کی شہادت یا وفات۔ یہاں سے رسول نے اس کام کو شروع کیا۔ اس کو لے کے بعض جھوٹی روایتیں بھی ہیں، اور ہم کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب رسول کو یہ دعوت دی گئی اور رسول استغفر اللہ نعوذ باللہ کچھ سمجھ نہیں پائے، گھر میں آئے، پھر ایک یہودی نے ایسا، یہ گڑی ہوئی روایتیں ہیں، غلط ہیں۔ ہمارے یہاں کا رسول ایسا رسول نہیں ہے جو بے معرفت ہو۔ رسول ہی اپنے کو نہیں پہچانے گا تو پھر ہم کیا پہچانیں گے؟ لہٰذا یہ جو روایات ہیں یہ گڑھی ہوئی۔ دوسرا واقعہ ہے جو رسول کی معراج کا واقعہ ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے بہت ہی اچھے انداز میں نقل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے بھی آیت کنٹینیو ہوتی ہے، دیکھیے گا انشاءاللہ۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یہاں بھی عالم اسلام میں مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہم لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ معراج جسمانی معراج تھی، رسول اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، یہ روحانی معراج تھی۔ ظاہر روحانی معراج کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو اتنے فخر سے نقل کیا جائے۔ روحانی اگر روح خالی گئی تھی تو یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے، لیکن جسم کا جانا یہ اہم مسئلہ ہے اور کمال ہے۔ پورا اس کا بھی اپنا واقعہ موجود ہے تاریخ میں، اس کا بھی اپنا واقعہ موجود ہے، دونوں کے علل و اسباب موجود ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم نے قرآن مجید کی آیہ شریفہ کی جو بعثت کی، چونکہ دونوں اہم مناسبتیں ہیں لیکن یقیناً مبعث اور بعثت زیادہ اہم ہے، اور یہ یقیناً ہم لوگوں کی ستم ظریفی ہے، مشکل ہے، پرابلم ہے کہ ہندوستان میں یعنی کلاً ہندوستان میں بعثت سے متعلق گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں تو اشعار بھی آپ کو بعثت سے متعلق نسبتاً کم ملیں گے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ معراج پہ نہ کی جائے، نہیں کی جائے، تمن کی جائے، لیکن بعثت کے حق کو بھی ضائع
نہ کیا جائے، کیونکہ بعثت ایک بہت اہم اعلان ہے۔ آج بھی یہ اعلان ہم عالم انسانیت تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بعثت کا اعلان ختم نہیں ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جب گفتگو کریں گے تو یہ بعض باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ قرآن مجید نے بعثت پہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کافی باتیں کی ہیں، بہت سی آیتیں ہیں کہ جو بعثت سے متعلق ہیں۔ قرآن سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو خود مولا کائنات نے اس کے متعلق کافی باتیں کی ہیں، بالخصوص نہج البلاغہ میں کئی جگہوں پہ آپ نے بعثت سے متعلق گفتگو کی ہے۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدق میں پورا ایک حصہ ہے کہ جو بعثت سے متعلق ذکر کیا ہے، اور مختلف ائمہ اطہار نے الگ الگ موقعوں پہ بعثت سے متعلق گفتگو کی ہے، اس لیے کہ یقیناً ایک بہت اہم چیز ہے اور جو ہمارے اندر احیا ہونی چاہیے، زندہ ہونی چاہیے۔ رسول مبعوث تو ہوئے، اس بعثت کو کس نے قبول کیا؟ مسئلہ یہ ہے، ہم نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ یہاں پہ ہم سب اپنا حساب لیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم کو ایسا لگے کہ ہم نے کسی حد تک قبول کر لیا تو اب اس میسج کو آگے ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جہاں تک یہ میسج پہنچا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ آیت شریفہ ذکر کرتی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی جس نے مبعوث کیا امیوں میں ایک رسول کو، منہم کی جو انہی میں سے تھا۔ لفظ امی کے الگ الگ معنی ہے، بعض جگہوں پہ جو معنی لیے گئے ہیں جاہل کے وہ نہیں، ایسا نہیں۔ امی کے مختلف معنی ہے، مرکز کے معنی جیسے ام القری وغیرہ، دوسرے معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رسول کو مبعوث کیا کہ جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، 3 ذمہ داریاں قرآن مجید نے یہاں پہ گنائی۔ پہلی آیات کی تلاوت، دوسری یزکیہم تزکیہ نفس، تیسری یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ 3 پوائنٹ اس سے پہلے نے یہاں پہ کسی موقع پہ اس بات کو پیش کیا ہے، لہٰذا ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے تاکہ آگے کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں کہ انسان کی زندگی میں اس کے کمال کے لیے یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ بہترین اثر انداز ہیں۔ بالخصوص ایجوکیشن کے سسٹم میں یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اور تینوں ترتیب کے اعتبار سے ہیں۔ پہلی چیز آیات کی تلاوت، دوسری چیز تزکیہ پیوریفیکیشن۔ اب جب انسان اپنا تزکیہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد تیسری چیز کتاب و حکمت کی تعلیم۔ یہ انسان کا ایک مرحلہ پورا ہوا۔ اب جب اس مرحلے پہ آ گیا تو اگلے مرحلے کے لیے آمادہ کرے، پھر اب وہ آیات کی تلاوت ہوگی اگلے مہینے کی، اس کے اعتبار سے تزکیہ ہوگا، اس کے حساب سے کتاب و حکمت کی تعلیم ہوگی، اور یہ پورا ایک سائیکل، ایک سسٹم انسان کو کمال کی طرف لے کے جائے گا۔ آج وہ لوگ کی جو نہیں چاہتے ہیں کہ انسان در واقع انسان بنے، انہوں نے تعلیم کے سسٹم سے یہ جو شرائط ہیں تعلیم کے، ایجوکیشن کے، ان کو ختم کر دیا ہے۔ اس پہ ابھی آخر میں جو لوگ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن بہرحال اس پہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو سازش ہے اور جس نے ایجوکیشن کے سسٹم کو بدل دیا ہے۔ اگر آپ آیہ شریفہ یا رسول کے مقصد بعثت کو دیکھیں دین کو 2 شکل سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک شکل کی جس کو تھوڑا سا ہٹ دھرمی یا ایک غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ خالی بعض ایسی چیزوں میں مصروف ہو جائے کہ جو صرف مذہب کو ہی دکھاتی ہیں۔ اب یہ چونکہ اصطلاحیں اتنی غلط مشہور ہو گئی ہیں کہ اصل جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں، مثلا مذہب ہماری پوری زندگی اور 24 گھنٹے کا سسٹم ہے۔ بعض لوگوں کی نگاہ میں مذہب جو ہے صرف نماز، روزہ، دعا، قرآن۔ رسول صرف مذہب کے اس حصے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ ہماری غلط فہمی۔ رسول صرف مذہب کے اس حصے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ تزکیہ، پیوریفیکیشن، کس چیز میں تزکیہ؟
کیا صرف نماز و روزے سے تزکیہ؟ تزکیہ بازار میں بھی، تزکیہ معاملات میں بھی، تزکیہ دوست و احباب کے درمیان بھی، تزکیہ دوستی میں بھی، تزکیہ دشمن میں بھی۔ تو یہ جو تینوں مراحل ہیں یہ ہر جگہ ہے، چاہے آیات کی تلاوت ہو، چاہے کتاب و حکمت کی تعلیم ہو، اور ان کے درمیان میں تزکیہ نفس ہو۔ تزکیہ نفس کا مطلب مثال کے طور پہ ہمارا کپڑا اس جگہ صاف ہے، اس جگہ صاف ہے، بیچ میں گندا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ کپڑا گندا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ کپڑا اتنا حصہ صاف ہے اتنا حصہ گندا ہے۔ تزکیے کا اطلاق تب ہوگا نفس کے تزکیے کا کہ جب نفس پاک و پاکیزہ بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایک انسان مسجد میں آ کے یوں زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے وہ پاک و پاکیزہ ہے، لیکن جب یہی انسان معاملات کی دنیا میں جاتا ہے تو اس پہ 2500 داغ لگے، آئے تزکیہ نفس کے کیٹیگری میں آئے گا؟ جب وہ سوشل معاملات میں جاتا ہے، حقوق الناس کے معاملات میں جاتا ہے، جب وہ آپسی جو روابط ہیں ان میں جاتا ہے، فیملی کے مسائل ہیں ان میں جاتا ہے، وہاں پہ کہیں اس کے داغ لگ جاتا ہے، آیا یہ تزکیے کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے؟ یہ الگ الگ مراحل سے پوری ایک گفتگو ہے۔ لہذا رسول جس تزکیے کے لیے آئے ہیں وہ پورے معاشرے کا تزکیہ ہے، 24 گھنٹے کا تزکیہ ہے، پوری حیات کا تزکیہ ہے۔ یعنی رسول وہ معاشرہ کہ جو اس سے پہلے جسے ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، قرآن مجید نے بھی زمانے جاہلیت کی طرف متوجہ کیا ہے، بدترین زمانہ تھا جسے ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ رسول لوگوں کو زمانے جاہلیت سے نکالنے آئے تھے، صرف مسجدوں تک پہنچانے نہیں آئے تھے، بلکہ فرق ہے، مسجدوں تک پہنچنا ایک جسم کے حساب سے مکان تک پہنچنا ہے کہ جو ظاہری کام ہے جس میں گڑبڑی، خرابی، تقلب، دوغلے بازی سب کچھ ہو سکتی ہے۔ رسول اس مقصد سے آئے ہی نہیں تھے، رسول اس مقصد سے آئے تھے کہ انسان کے نفس کو کمال انسانیت تک پہنچا دیں۔ اگر نفس سے انسانی کمال تک پہنچ جائے گا تو جسم خود بخود مسجد تک پہنچ جائے گا۔ جسم کا مسجد تک پہنچنا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ان تمام نظام و سسٹم کا کہ جب انسان کمال تک پہنچ جائے تو جو کچھ انجام دیتا ہے۔ جب نفس کمال تک پہنچتا ہے تو پھر انسان اپنے معاملات میں بھی بہتر ہوتا ہے، اپنے فیملی تعلقات میں بھی بہتر ہوتا ہے، سوشل معاملات ہر چیز میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا زمانہ جاہلیت، ہر طرح کی خرابیاں پائی جاتی تھی۔ رسول لوگوں کو زمانہ جاہلیت سے نکالنے کے لیے آئے تھے، انسانیت کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے تھے۔ خوب یہاں پہ رسول اس زمانے میں آئے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس زمانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ رسول ان لوگوں کے لیے آئے تھے، ان لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، ان تک پیغام پہنچایا ہے، تو ہمارے ذہن میں خود بخود یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ نہیں، ہم ان چیزوں سے الگ ہیں، ہم ان چیزوں سے الگ نہیں ہیں، رسول ہمارے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں، ہم رسول کی امت سے باہر تو نہیں ہیں۔ ہم زمانے جاہلیت کو کیلنڈر میں نہ دیکھ کے صفات کے آئینے میں دیکھیں۔ اگر وہ صفات آج پایا جاتا ہے تو آج بھی زمانے جاہلیت، اسلام دشمن طاقتیں، انسانیت دشمن طاقتیں آج بھی زمانے جاہلیت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی، اور اگر زمانے جاہلیت زندہ ہو گیا تو یقیناً پھر انسانیت ختم ہو جائے گی۔ رسول احیاء انسانیت کے لیے آئے تھے، انسانیت کو احیا کرنے آئے تھے، لہذا لوگوں کو زمانے جاہلیت سے نکال رہے تھے۔ لہذا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسول کی یہ بعثت ہے در واقع یہ انقلاب ہے، انسان کو تبدیل کر دینا، معاشرے کو تبدیل کر دینا، حالات کو تبدیل کر دینا، زمانے کو تبدیل کر دینا، اور یہ انقلاب بنیادی اعتبار سے توحیدی انقلاب ہے۔ یہ انقلاب توحید کے لیے ہے۔ وہ کفار کہ جو سینکڑوں بتوں کے ساتھ سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے، رسول نے کہا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اب عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مخصوص شکل، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، یعنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کو فالو کرو۔ توحید صرف مسجدوں میں تھوڑی ہوتی ہے، تصور توحید انسان کے فکر میں ہوتا ہے۔ جب توحید کا تصور فکر میں ہوتا ہے تب یہ انسان زندگی میں کسی جگہ پہ بھی ہو، ہر جگہ وہ
اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے کام کو انجام دے گا، رضائے رب کے لیے کام کو انجام دے گا۔ لوگوں کے ذہنوں سے اتنے سارے خدا کی جن کا اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے، یہ فلاں کام کے ہیں، یہ فلاں کام کے ہیں، یہ فلاں چیز کے لیے ہیں، یہ فلاں مقصد کے لیے ہیں، تو یہ مقصد پرستی کی عبادت سے نکال کر ایک با مقصد اطاعت کی طرف لوگوں کو لے جانے کے لیے لائے تھے۔ یہ بعثت ہے، یہ بعثت رسول ہے۔ تو یہ ایک توحیدی انقلاب ہے، یہ ایک اقدار کا انقلاب ہے، انسانی ویلیوز کا انقلاب ہے۔ وہ انسان کہ جس کے اندر عقیدے کے اعتبار سے شرک ہو، وہ انسان کی جس کے اندر عمل کے اعتبار سے بدکاری ہو، فریب ہو، جھوٹ ہو، بے ایمانی ہو، نہ جانے کیا کیا ہو، یہ وہ انسان ہے جس کے اندر انسانی اقدار، انسانی ویلیوز نہیں ہے۔ شکل یقیناً انسان جیسی ہے، شکل میں کوئی فرق نہیں، لیکن اقدار کے اعتبار سے، ویلیوز کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رسول اسی ویلیوز، یوں کہا جائے کہ ہارڈ ویئر کے اعتبار سے بہت سارے سسٹم ایک جیسے ہوتے، لیکن ہمارے کام کا کون سا ہے، کیا ہے، یہ سافٹ ویئر طے کرتا ہے۔ رسول یہ چاہتے تھے کہ سب کو اپ گریڈ کر کے کمال انسانیت اور معنویت تک پہنچا دیں۔ یہ ویلیوز کا انقلاب تھا، اقدار کا انقلاب تھا، اور یقیناً اس جہت سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو ہمارے اوپر، یہ قرآن کی زبان ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ یہ انقلاب وہ ہے کہ جو جہالت کے خلاف ہے، یہ انقلاب فساد کے خلاف ہے، یہ انقلاب خواہشات کے خلاف ہے، یہ انقلاب ہم کو زمانے جہالت اور جہالت سے نجات دیتا ہے۔ آئیے، چونکہ یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اگر آج بھی زمانے جہالت کے صفات، حالات پائے جائیں تو آج بھی اس بعثت کے ذریعے ہم کو نجات ملے گی، اور یہ ہو رہا ہے، زندہ کیا جا رہا ہے، احیا کیا جا رہا ہے۔ زمانے جہالت کے صفات کیا ہیں، کیا حالات تھے؟ زمانے جہالت میں لوگ ضروریات کو نہیں جانتے تھے۔ لفظ ضرورت نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ہم خواہشات کو ضروریات کہتے ہیں۔ لوگ ضروریات کو نہیں جانتے تھے، خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے اور اسی پہ فخر کرتے تھے۔ آج کا جو سسٹم ہے، اب وہ چاہے ایلومناٹی کے نام پہ ہو، چاہے فری میسن کے نام پہ ہو، کہ مرکزی رول وہ انجام دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ لوگوں کے اندر خواہشات کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہشات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ضروریات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ چیزیں پرموٹ ہو رہی ہیں آج کے زمانے میں کہ جو انسان کی خواہشات کو بھڑکاتی ہیں، اور چاہے وہ جس اعتبار کی خواہشات ہوں، اس کی ایک الگ پوری قسم ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ در واقع لوگ قبیلہ پرستی میں مشغول تھے، اللہ کے علاوہ سب کی عبادت کرتے تھے، قبیلہ پرستی میں مشغول تھے۔ خب یہ آج بھی قبیلے تو ہیں ہی نہیں کہ جو قبیلہ پرستی ہو، لیکن جو پارٹی بازی ہوتی ہے یہ اسی قبیلہ پرستی کا اپ گریڈ ورژن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نے یہی شاید کسی موقع پہ یہ بات پیش کی ہے کہ مثلا اگر سعودی عربیہ نے جمال خاشقجی کا قتل کیا اور یہ امریکہ کا چاہنے والا ہے تو اس بات کو ایسے دبا دیا کہ جیسے ہوا ہی نہیں۔ بس یہی قبیلہ پرستی ہے۔ ہمارا والا کچھ بھی کر دے سب صحیح ہے، آپ والا کچھ بھی کرے سب غلط ہے۔ خوب یہ ہے کہ نہیں آج کے زمانے میں قبیلہ پرستی، چھوٹے معیار سے لے کے ملکی لیول تک بھرپور انداز سے قبیلہ، یہ جاہلانہ مزاج ہے۔ اس وقت قبیلہ پرستی کیا تھی؟ ہمارا قبیلہ غلطی پہ یا صحیح پہ ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، جو اس کا اسٹینڈ ہوگا ہم اس کا فیور کریں گے۔ رسول نے کہا نہیں، انسانی ویلیوز کا تقاضا یہ ہے کہ تم حق کا فیور کرو چاہے وہ جس طرف، یہ انسانی ویلیوز ہے۔ تو رسول اس قبیلہ پرستی سے نکال کے انسانی اقدار تک لوگوں کو پہنچانے آئے تھے۔ اس وقت جنگوں کا ماحول تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہوتی ہیں۔ خوب آپ کہیں گے ہاں آج تو ہم کو نجات مل گئی، جنگیں نہیں ہوتی ہیں۔ آج سے آج جنگیں کب ہوتی؟ جس کورونا وائرس کو لے کے ٹہل رہے ہیں، یہ جنگ نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے مرحلے آئے ہیں، اب وہ باتیں اگر پیش کریں پھر تفصیل میں جانا پڑے گا، ایک جملے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی بہت سی جگہوں پہ جنگوں کے بہت سارے معاملات پیش آئے۔ پولیٹیکل جنگ ہے، آج کلچرل جنگ ہے، آج اکنامیکل جنگ ہے، آج بہت سارے اعتبار سے میڈیکل اعتبار سے جنگ ہے، آج ایجوکیشن کے اعتبار سے جنگ ہے، ہر اعتبار سے جنگ ہے۔ لہذا
اس وقت اتنی جنگیں نہیں تھیں جتنی آج جنگیں. بس یہ کہ چونکہ وسائل، دیکھیں ایک مثال دیں، اور یہ بھی مثال ہم نے کہیں پیش کی ہے، لہذا اس پس منظر میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا جائے. زمانے جاہلیت میں بھی لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا، آج بھی لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مزاج جاہلانہ ہے. لیکن آج ٹیکنالوجی نے ہم کو یہ سہولیت فراہم کر دی ہے کہ اس وقت لڑکی پیدا ہوتی تھی تو قتل کیا جاتا تھا، آج اس کو پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. ٹیکنالوجی نے جنگوں کے شکل کو اور طریقے کو تبدیل کر دیا ہے، ورنہ کام وہی ہے. یہ مسئلہ صرف لڑکی کا نہیں ہے، جنگیں بھی جو ہو رہی ہیں وہ اسی اعتبار سے ہو رہی ہیں، شکلیں بدلی ہوئی ہیں. اس کو پہچاننے کے لیے بصیرت چاہیے. لوگ بالخصوص لڑکیاں اور عورتیں نامحرموں کو متوجہ کرنے کے لیے، اٹریکشن کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی. آج نہیں ہو رہا ہے ایسا، شاید اس سے زیادہ ہو رہا ہے. یہ زمانے جاہلیت کی علامتیں ہیں، قرآن مجید نے صاف منع کیا ہے اس چیز کے متعلق. مالی اور مادی اعتبار سے لوگ فخر کرتے تھے، یہ زمانے جاہلیت کی صفات میں سے. ایک پوائنٹ پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں، چونکہ یہ آج کے زمانے کا بہت اہم اور بہت مبتلا بے مسئلہ ہے، اور پھر اسی کے بعد جو ہے اس کے حل کے کچھ پوائنٹ اور آپ کی زحمت تمام. یہ 3 چیزیں ہیں. اس وقت کا جو زمانہ جاہلیت کا جو اقتصادی سسٹم تھا، اس پہ ہم تھوڑی سی 3 پوائنٹ میں روشنی ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو ذرا بھی فرق محسوس ہی نہیں ہوگا. پہلا پوائنٹ کہ اس وقت جو پرابلم تھی اور جو اقتصادی سسٹم تھا، اس وقت جاگیردارانہ طبقہ، جاگیردار سمجھتے ہیں جیسے زمیندار ہوتا ہے، ویسے جاگیر کہتے ہیں جو زمین اور پراپرٹی اور دولت جس کے پاس، جاگیردار جس کے پاس پراپرٹی ہو بہت زیادہ، زمین ہو بہت زیادہ، اس کو کہتے ہیں جاگیر. بالخصوص زمیندار کے معنی میں ہے، لیکن بڑے پیمانے پہ. یہ جو جاگیردار طبقہ تھا اس وقت، در واقع یہ جاگیردار طبقہ زمینوں کا مالک تھا، اور یہ ان زمینوں سے متعلق جو غریب مزدور یا یوں کہا جائے کہ کسان ہوتا تھا، اس کا استحصال کرتا تھا، مس یوز کرتا تھا. آج کا جو سسٹم ہے، یہ ہندوستان میں مسئلہ آج کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ پرابلم انٹرنیشنل ہے، بہت سے ملکوں میں آ چکی ہے، بہت سے ملکوں میں آنے والی ہے. یہ ہندوستان میں جو موجودہ سب سے گرم مسئلہ ہے، جسے ہم کسان آندولن کہہ رہے ہیں، یہی مسئلہ ہے. یہ در واقع آج کی پالیٹکس سینٹرلائز پالیٹکس ہو چکی ہے. ساری دنیا کے سارے ملک ایک ہی روش پہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ روش باطل روش ہے، خلاف اسلام، خلاف ویلوز، خلاف تزکیہ، وہ روش ہے. لہذا جاگیردار طبقہ زمینوں کا مالک ہو جائے گا، پھر غریب طبقے کا استحصال ہوگا، ان کا مس یوز ہوگا. یہ اس وقت کا اکنامیکل. خوب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مالدار سے مالدار تر ہوتا جاتا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. خود یہ جو فاصلہ ہو رہا ہے، یہ تو ایک عرصے سے اپنے ملک میں دکھ رہا ہے. دولت والے جو دولت مند افراد ہیں، ان کی دولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں دن بدن غریب ہوتے جا رہے ہیں. دوسری چیز کی جو اکنامیکل سسٹم میں اس وقت تھی، بالخصوص عرب میں، وہ عرب کی جو معاشی زندگی تھی، اس کا دوسرا سب سے بڑا عنصر، سب سے بڑا پوائنٹ، جو بڑی چیز تھی جس کے ذریعے سے وہ معاشی مسائل حل ہوتے تھے، وہ تجارت تھی. تاجروں کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے. تاجر کیا کرتے تھے؟ تاجروں میں عام طور سے تجارت میں یہ رواج تھا کہ جو نیچے سطح کے افراد ہوتے تھے تجارت کے لیے، جو لیبر ہوتے تھے، مزدور ہوتے تھے، اصل کام کرنے والے ہوتے تھے، اصل مال کا پروڈکشن کرنے والے ہوتے تھے، ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تھا. بیچ میں جو میڈیٹر ہوتے تھے، وہ ان سے جب مال خرید کے بیچتے تھے تو وہ زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا فائدہ ہوتا تھا، وہ بیچارہ دبا رہ جاتا تھا. اب آج بھی کیا ہو، کتنی ایسی بزنس ہیں کہ جو اصل کاریگر ہے، وہ بیچارہ ایک بہت مختصر دہاڑی پہ بڑی مشکل سے زندگی گزارتا ہے. یہ پورا سسٹم ہے کہ جس سسٹم کے لیے اسلام آیا تھا. اسلام کو صرف مسجد میں محدود کر کے مصلی کے اوپر صرف نہ دیکھیں.
اس پورے سسٹم کے لیے اسلام آیا تھا. اصل جو فائدہ ہوتا تھا ان کے پروڈکشن کا، ان کے کام کا، وہ ان تک پہنچ ہی نہیں پاتا تھا. بیچ والے عیش کرتے تھے، وہ بیچارہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا تھا. پرابلم ہوتی تھی اس کے لیے. لہذا در واقع ان کا استحصال ہوتا تھا، مس یوز ہوتا تھا، ان سے غلط طریقے سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. تیسری چیز، اور یہ بھی آج ہے، کہ جس سسٹم نے بہت زیادہ اس وقت کے اکنامیکل حالات کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، وہ یہ کہ یہودی جو سرمایہ دار تھے، وہ جو غریب اور محتاج اور ضرورت مند لوگ ہوتے تھے، ان کو اپنے منمانے شرائط پہ قرضہ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اتنا سود لیتے تھے کہ ان کی کمر ٹوٹ جاتی تھی. آج بھی یہی سسٹم ہے. انٹرنیشنل لیول پہ اکنامیکل جو سسٹم ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کا استعمال اور استحصال کرنے کی ایک مکمل کوشش. تو آپ دیکھیں کہ یہ بعثت کتنے بڑے معیار کی چیز ہے، اور بعثت کتنا عظیم اور کتنا بڑا انقلاب ہے کہ جو پوری دنیا کے غلط اور باطل سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ مسلمان سمجھے کہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں. جو باطل طاقتیں ان سے جا کے پوچھئے، ہمارے بغیر کچھ کیے وہ ہلے جا رہے ہیں. جس دن ہم لوگ اسلام کے سسٹم کو عملی کرنے کی کوشش کریں گے، اس دن تو ختم ہو جائیں گے. یہ جو مختلف طریقے سے اسلام کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اسی لیے ہو رہی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اسلام جس سسٹم کو لے کے آیا ہے، اس سسٹم میں ہمارا جو جاگیردارانہ سسٹم ہے، جو ہماری دادا گیری ہے، جو بھی ہمارے حالات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اور اسلام لوگوں کو ان کے واقعی حقوق ان تک پہنچائے گا. لہٰذا یہ جو پورا ایک باطل سسٹم ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے کہ جو کارگر ہے اور مقابلہ کر سکتی ہے، وہ صرف اور صرف توحیدی نظام، صرف اور صرف الہی نظام. کوئی اور سسٹم اس کے آگے نہیں رک سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ یہ کہ یہ سسٹم پسند نہیں ہے، کھلتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، مقابلہ کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ قانون اسلام ہے، اس کے مقابلے میں یہ پورا سسٹم چل رہا ہے. جگہ جگہ پہ قانون کو توڑنے کی کوشش ہو رہی. اب ان حالات میں اگر ہم معاشرے کی اصلاح اور فلاح و بہبود چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس آخری یہ مرحلہ ہے اور آپ کی زحمت تمام. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس اسلام ناب محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے خالص اسلام کو، خالص ہمارا بنایا ہوا نہیں، ہمارے رسم و رواج نہیں، ہماری پسند نہیں، ہمارا اپنا مزاج نہیں، ہماری اپنی دکانداری نہیں، جو رسول اللہ ہیں صرف اس کو لے کے سامنے آ جائیں. یہ نظام ایسا نظام ہے کہ ہم کو بھی قوت دے گا، اور خود نظام میں تو قوت ہے ہی. لہذا سامنے آنے والا جتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، خود بخود نیست و نابود ہو جائے. ابھی رہبر معظم نے بعثت کے لیے بہت خوبصورت اور بہت اچھی تقریر کی ہے. اس میں ایک بہت ہی بنیادی جملہ ہمارے لیے کہا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، بصیرت اور دوسری چیز صبر و استقامت. کیونکہ نرس کیا نا کہ حالات تبدیل ہو گئے اور چیزوں کے شکلوں کو بدلا جا رہا ہے. اگر بصیرت نہیں ہوگی تو ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. کیوں عورتوں کے حجاب کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ باتیں تو ہمیشہ اچھا بنا کے ہوتی ہیں نا. ہم تو عورتوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا وہ لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ در واقع عورتوں کی آزادی نہیں، وہ چاہتے ہیں وہ آزاد ہیں تاکہ جو دل چاہے وہ منمانی کر سکیں. بہرحال ابھی ان مسائل پہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے. اکنامیکل سسٹم میں کس طریقے سے وہ غلط چیزوں کو اچھا بنا کے، تو جب تک انسان کے اندر بصیرت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. بغیر بصیرت کے انسان موجودہ سازشوں کو پہچان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اور جب پہچان لیا، سمجھ لیا، تو اب ذمہ داری کیا ہے؟ مقابلہ. عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مقابلہ. بعثت کے
فروغ، اس کی بقا کے لیے، اس کے احیاء کے لیے مقابلہ، اپنے نفس سے لے کے موجودہ دشمن تک سے مقابلہ۔ البتہ مقابلے کا مطلب صرف بندوق ہو، توپ ہو، گولی نہیں ہے، ایجوکیشن سے مقابلہ، اکنامیکل سسٹم میں مقابلہ، کلچر میں مقابلہ، یہ بہت سارے جو ہے وہ زمینیں۔ جب ہم مقابلے میں آئیں گے تو یہاں ہم کو صبر و استقامت چاہیے، کیونکہ مشکلات جگہ جگہ پہ ہمارے پیروں کو ڈگمگانے کی کوشش کریں گے۔ اگر صبر و استقامت ہوگا تو ہم ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے مشکلات سے مقابلہ کر لیں گے، لیکن ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ کربلا کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسی نظام بعثت، انقلاب بعثت کے بقا کی جنگ تھی، اور وہی وہ وہاں پہنچ پایا کہ جس میں بصیرت تھی، جس میں صبر و استقامت تھا۔ بغیر بصیرت اور صبر و استقامت کے انسان اپنے محلے کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، چاہے بدسے کی عالم اسلامی کے مسائل کو انسان حل کر لے۔ آج کل تو ہوتا ہے نا، بہت سی چیزیں، آپ بازار میں بھی 2 پیسے کا سامان لینے جائیے تو اگر بصیرت نہیں ہوگی تو شاید آپ صحیح غلط، اوریجنل ڈپلیکیٹ، ان چیزوں کا فرق نہیں محسوس کر پائیں۔ دکاندار بھی آپ سے کہے گا وہی اچھا ہے جس میں اس کا پروفٹ زیادہ ہو، کوالٹی کے اعتبار سے نہیں کہتا ہے اچھا ہے، بصیرت آپ کو چاہیے کہ آپ سمجھ لیں کہ کون سا اچھا ہے۔ لہٰذا آپ بغیر بصیرت کے یہ 4 سکوں کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے تو عالم اسلام کے مسائل کو کیا سمجھیں گے؟ بصیرت چاہیے، اور جب بصیرت چاہیے تو بصیرت کے بعد اس مقابلے کی شکل میں صبر و استقامت کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر بعثت رسول کو، اب یہاں پہ آدھے گھنٹے میں یہ مسائل نہیں حل ہونے والے اور ساری باتیں نہیں پیش ہونے والی، ہم اگر بعثت رسول کو، اس کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، تو آج ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے ہمارے ذاتی معاملات ہوں، چاہے ہمارے سوشل و اجتماعی معاملات ہوں، ان سارے مسائل و مشکلات کا حل بعثت رسول کو احیا کرنا ہے یا نظام اسلامی کو احیا کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔